اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، محدثین، مبلغین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ جب بھی بڑی عید آتی، قربانی کا گوشت سب سے پہلے کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو۔ ایک عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بے حد احترام کیا، بے حد عزت کی۔ امہات المومنین نے پوچھا، آج تک ہم نے کسی عورت کے ساتھ آپ کا یہ طرز عمل نہیں دیکھا کہ آپ استقبال کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کے لیے بچھونا بچھا رہے ہیں، اس کی عزت احترام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفادار شوہر ہیں کہتے ہیں، میں اس عورت کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ جب خدیجہ زندہ تھی یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اور خدیجہ اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس تعلق اور نسبت کو محسوس کرتے ہوئے میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت انس کے معاملات ہیں یہ ایک طویل باب ہے، لیکن چند ایک باتیں بیان کر کے کبھی انشاءاللہ موقع ملا سیرت خدیجہ کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت خالہ آئیں، خدیجہ کی بہن ہے، بہنوں کی آوازیں آپس میں ملا کرتی ہیں۔ انہوں نے جب آ کر السلام علیکم کہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چونک اٹھے، آپ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا اور آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ خدیجہ کی آواز نہیں ہو سکتی، اس سے ملتی جلتی آواز ضرور ہے۔ صرف آواز سن کے نبی محترم کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، آپ کے داماد کا ابو العاص جب جنگی قیدی بن کے آئے تو فدیے کے طور کے اوپر انہوں نے ایک ہار اپنی آزادی کے عوض نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ہار آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے یہ ایماندار نبی، یہ ایمانت دار نبی، یہ اکیلا خود اپنے داماد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہا، اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہار تمہیں پتہ کون سا ہے جو میں نے کبھی خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا؟ مجھے لگتا ہے میرے داماد نے میری بیٹی سے یہ ہار لیا ہے تاکہ اس کو آزادی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی اور داماد کو واپس کر دوں۔ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانت اور عدالت کا ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ کی یہ بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ابراہیم کے علاوہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے، یعنی اللہ رب العزت نے بھی اگر بطن کا انتخاب کیا اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت خدیجہ کا کیا۔ قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم جو کہا جاتا ہے وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے کی وجہ سے، اور قاسم کی عمر بڑی ہوئی باقی بیٹوں کی نسبت، اور وہ گھڑ سواری کی عمر میں پہنچے تو فوت ہو گئے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح عبداللہ پیدا ہوئے جن کو طاہر اور طیب کا لقب دیا جاتا ہے، یہ بھی خدیجہ کے بدن سے۔ ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے۔
بعض ہمارے، اب کیا کہنا چاہیے، بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہی نہیں تھیں، یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ کل ازواجک و بناتک، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ و بناتک۔ بنات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنت کی جمع۔ عربی میں جمع کم از کم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تین کے لیے، کم از کم تین کے لیے، دو کے لیے تثنیہ، تثنیہ کا صیغہ ہی عربی میں الگ ہے، کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے زائد بیٹیوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے صرف، پتہ نہیں یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے، ساری فضائل، ساری برکات، سارے سلسلے، ساری اولاد کا سسٹم حضرت فاطمہ سے چلایا، اور ان میں سے بھی صرف کس سے چلایا؟ حسین سے۔ باقی اولاد نہیں ہے، حضرت علی کی بھی باقی اولاد بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی وہ عقیدت، احترام باقی کسی اولاد کا، شاید آپ کو ذکر نام بھی معلوم نہ ہو، محمد بن حنفیہ کا نام حضرت علی کے بیٹے کا معاشرے سے محو ہے، اتنے عظیم حضرت علی کے دیگر بیٹے ہیں ان کا نام نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک طویل باب ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ سال چند خطبات دیے تھے کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ حضرت حسین کی شادی شہر بانو سے ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ یزدگر کی بیٹی سے۔ یاد رکھیے یہ جو ایرانی، پارسی اور رافضی فکر پیدا ہوئی، انہوں نے کہا 2 مقدس خون، ایک بلڈ لائن ایک ہو گئی، 2 مقدس سلسلہ ہے نسب کی، ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ مقدس ترین جوڑا بن گیا۔ اب جتنی بھی امامت فضائل ہوں گے انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ کہاں سے کنسپٹ آیا؟ یہ خود ساختہ، من گڑت۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حسن کے ساتھ بھی وہ عقیدت موجود نہیں ہے جو حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ فاطمہ کو فضیلت حاصل ہو جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھی اور یہ ایک دندان شکن جواب ہے۔ کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے۔ بیٹی ایک ہوتی تو بنت کا لفظ آتا، 2 ہوتی تو بنتین کا لفظ آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اس بات کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے کہ نبی کریم کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ غرض و غایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو کہا تھا، میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تیرے نکاح میں دے دی، ایک کے بعد ایک، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ دشمنی انہوں نے ایسی گڑی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی فضیلت برداشت نہیں، ذوالنورین، اجماع امت، بس اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بیٹی ایک تھی، 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ملی، بیٹے ملے 2، ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل کر دی تھی جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، بیٹوں کی جدائی پہ غمناک بھی ہوئے، لیکن یہ اللہ کی قسم، اللہ کی حکمت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت بذات خود اس بات کی دلالت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بنیں گے، یعنی جو بیٹا بھی ہوگا بلوغت سے قبل فوت ہو جائے گا، جو بیٹا بھی ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات موجود تھی کہ آپ کسی بالغ، رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے آتا ہے، آپ کسی، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تھی۔ اور اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ آپ آج بڑی آسانی سے اس کو جانچ سکتے ہیں۔ ابھی نواسہ رسول ہیں، وہاں سے 12 امام، وہاں سے معصوم عن الخطا، وہاں سے کیسے کیسے سلسلے جاری ہوئے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے معاذ اللہ، ان کو تو خدا، نواسوں کو خدا بنا لیا گیا، نواسوں کو امام ایسا بنایا گیا جن کا رتبہ نبیوں سے، دیگر سارے انبیاء سے۔ ہمارے جو رافضی عقیدے کے لوگ ہیں نا،
ان میں سے اکثریت کی بات کرتا ہوں، بعض کا عقیدہ درست ہوتا ہے، مخاطب وہ نہیں ہوتے جن کا عقیدہ فاسد اور باطل ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سلسلہ امامیہ ہے، یہ جو حضرت حسین کا سلسلہ ہے، اس سلسلہ نسب کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سابق تمام انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی زندہ ہوتا کوئی، تو آپ خود بتائیے کیسے کیسے افکار اور نظریات معاشرے میں پنپ سکتے تھے۔ آگے بڑھیے، انشاءاللہ اولاد رسول کے حوالے سے جب موقع آیا تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس کے قریب ہوئی، 32 سے 35 برس کے درمیان، تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا قریش مکہ کو خیال آیا۔ وجہ سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ بڑا، اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی، چھت اس کے اوپر موجود نہیں تھی۔ خیال آیا، اور دیکھیے آپ نے بہت سی نصابوں میں اور خطباء علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ عرب معاشرہ بڑا ذبح حالی کا شکار تھا، بڑا افسوسناک صورتحال تھی۔ نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، لات منات عزا کے، حتیٰ کہ حاجیوں کو وہ پانی گھول کے بیچارہ پلایا کرتا تھا، اس کا بھی بت بنا لیا اور اس کی بھی پرست شروع کر دی۔ یہ حالات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کی باری آئی تو قریشی سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ تعمیر ایک مقدس گھر کی ہے، ہم آپس میں حلفاً عہد کرتے ہیں، حلفاً عہد کرتے ہیں کس چیز کا؟ کہ اس کی تعمیر میں سود کا ایک پیسہ نہیں لگائیں گے، اس کی تعمیر میں لوٹے ہوئے مال کا ایک پیسہ نہیں لگائیں گے، اس کی تعمیر میں ناجائز کمائے ہوئے مال سے کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے۔ یہ کون ہے؟ قریش مکہ، جن کے اخلاقی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ان کا اخلاق اتنا نہیں تھا گرا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر سود کا پیسہ شامل کریں۔ آج ہماری پوری معیشت سود کے اوپر کھڑی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا سود ہر گھر کے قریب سے ایسے ضرور گزرے گا کہ اگر وہ بندہ کھاتا نہیں تو اس کی تپش سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ آج وہ دور آ چکا ہے، بینک سسٹم ایسے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ قریش مکہ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کمائی میں سے اس کے اوپر ایک پیسہ نہیں لگانا۔ اچھا، اب اس کی تعمیر کرنی ہے، ابتدا کون کرے؟ ادارے تھے۔ اور بعد اس حوالے سے بہت لمبی چوڑی تفصیلات، جو بندہ پڑھنا چاہے، جس کو شوق ہو، وہ سیرت النبی کی کتابیں امام ابن کثیر کی، ابن ہشام کی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ بڑے لمبے چوڑے واقعات موجود ہیں، روایات بعض ضعیف ہیں بعض درست ہیں، کہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ ہوا پہلی کھدال کون مارے گا، کون خانہ کعبہ کی دیوار کو گرائے گا۔ اس کی دیوار کو گرانے کی نیت سے ابراہیم آیا تھا، ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا۔ کون گرائے گا؟ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں یہ رسک لیتا ہوں اور یہ الفاظ کہے اس گھر کے رب، میں تیری نافرمانی کی نیت سے نہیں بلکہ اس کے حیا اور تجدید کی نیت سے اس کو کدال مار رہا ہوں۔ اگر تجھے یہ عمل پسند آئے تو تو ہم میں سے کسی کو نہ پکڑی۔ کدال ماری، توڑنا شروع کر دیا۔ اب سارے منتظر ہیں کہ ولید بن مغیرہ رات کو زندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اگلے دن دیکھا ولید بن مغیرہ زندہ ہے، اٹھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ بھائیو، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عبد المطلب نے کہا جو اس گھر کا مالک ہے، انہوں نے کہا جو اس گھر کا رب ہے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ باتیں آپ کے سامنے کسی خاص مقصد کی وجہ سے رکھی جا رہی ہیں کہ کہیں آپ کو یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ قریش مکہ رب کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے؟ پہچانتے تھے۔ اللہ کا تعارف موجود تھا، اللہ کی صفات باز کے قائل تھے، اللہ کے گھر کو حرام پیسے سے نہیں تھے بنانا چاہتے۔ ہاں، جو بیماری تھی وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مانگنے کے لیے اور اولیاء اللہ کے بت بھی بنائے ہوئے تھے۔ یہ ڈیفرنس ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ توحید کا باب رکھ چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی گزارشات کو ایک مرتبہ پھر رکھوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کھدال مارے ہیں، اور یہاں پہ مورخین نے بہت لمبی چوڑی یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر کب ہوئی، بیت اللہ کہاں پہ بنا؟
تو इस हवाले से जो बहुत लंबी चौड़ी और मौजू मनगढ़ंत रवायात है उनको छोड़कर जो हसन दर्जे की बात रवायात है और जिनके सही होने का इम्कान है वो आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला घर जो कायनात के अंदर बना वो बैतुल मामूर है, जो आसमानों के ऊपर तामीर हुआ, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। 70,000 से जायद फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई वल्लाहु आलम कितनी होगी, लेकिन एक मर्तबा जो फरिश्ता तवाफ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लश्कर हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के जनूद हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा करदा मखलूक है जिसकी तादाद का मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम इस दुनिया के ऊपर चंद गिनती के महदूद बंदे, यहां की चुदराहट, यहां की सारी इजारादारी, यहां की बादशाहतों में मगन है। वहां पे एक फरिश्ता जब तवाफ कर लेता है, पता नहीं कितने हजार साल कबल वो बना, जब से तवाफ किया दोबारा उसकी बारी नहीं आई। इस बैतुल मामूर के बिल्कुल अपोजिट ये हदीस हसन दर्जे की है। जमीन की सिमत के ऊपर जब जमीनों आसमान की पैदाइश हुई, एक कितल अर्ज को, एक टुकड़े को मुकद्दस और मोहतरम माना गया। यही वो टुकड़ा है जो बैतुल्लाह कहलाया। यहां से और बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यही वो टुकड़ा है जहां से पूरी जमीन की आउटलेयर इसके नीचे से फैलाई गई। ये लंबी चौड़ी तफसीलात है, मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूं। फिर इस बारे में बड़ा लंबा चौड़ा इख्तलाफ है कि इसकी तमीर आदम ने सबसे पहले की कि इब्राहिम ने सबसे पहले की। और कुरान पाक की आयात, अहादीस और बाद इसराइली रवायात से जो मेरा इसमें उलमा का इख्तलाफ मौजूद है, मेरा जाती रुझान ये बनता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, सबसे पहला घर इस जमीन के ऊपर जो अल्लाह ने बनाया वो मक्कातुल मुकर्रमा में बनाया। और इब्राहिम से पहले भी अल्लाह के बंदे मौजूद थे, इसलिए वो रवायात हसन दर्जे की मालूम होती हैं जिसमें हजरत आदम के बारे में ये बात मौजूद है कि उन्होंने यहां पर आके फरिश्तों की रहनुमाई के साथ एक चार दीवारी हल्की सी की और इस घर को मुकद्दस और मोहतरम बनाया। गोया ये घर हजरत आदम से मौजूद है और हजरत आदम ने सबसे पहले दुनिया के ऊपर इसकी बुनियादों को इस्तवार किया। उसके बाद इसकी तजदीद नौ के मुख्तलिफ वाकयात हैं, लंबी चौड़ी तफासील हैं, लेकिन इसको सही तौर के ऊपर, सही बुनियादों के ऊपर, जिन बुनियादों के ऊपर, जिन सबज पत्थरों के ऊपर आज भी खाना काबा की बुनियाद है, वो सबज पत्थर हजरत इब्राहिम ने रखे थे। और हजरत इब्राहिम की सीरत के अंदर हमने आपके सामने यह तफसीली बयान किया था। अपने बेटे के साथ इसकी तामीर नौ की, इसकी दीवारों को उठाया, यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की दुआ की, यहां पे मकाम इब्राहिम बना। इस्माइल को क्या कहा कि पत्थर लेके आओ निशानी के तौर पे कि यहां तक पहुंच गए, एक पत्थर रखना चाहता हूं। पत्थर लेके आते हैं तो सामने हजरे अस्वद पाते हैं। इब्राहिम कहते हैं ये जिब्रील अमीन ने जन्नत से लाके दिया है। और इस हवाले से भी बड़ी लंबी चौड़ी रवायात मौजूद हैं कि इसका रंग सफेद था, बाद में दुनिया के अंदर आते ही यहां की गुनाहों की आलूदगी की वजह से यह काला हो गया। बाकी सब बातों को कतई नजर, एक बात याद रखिए जो सही तरीन हदीस में है, वो क्या है? अगरचे हजरत उमर ने यह बात कही थी ये पत्थर किसी को फायदा नफा नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं इसको इसलिए चूमता हूं कि नबी मोहतरम ने इसको चूमा था। हालांकि ये नफे की बात मौजूद थी, लेकिन लोगों का अकीदा दुरुस्त करना था कि कहीं पत्थर के आगे झुक के पत्थर को चूम के ये ना समझो कि ये बराह रास्त तुम्हारी मदद करने के ऊपर कादिर है। हालांकि हजरत उमर को पता है कि नबी करीम की सुन्नत पे चलने का सवाब और फायदा आखिरत में मिलना है। और इस पत्थर के बारे में यही हदीस है, जो इसको लब लगाता है, जो इसको इशारा करता है, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, फलां तेरा बंदा आया था, उसने मेरे ऊपर लबों को लगाया था, अल्लाह इसको मुआफ कर दे। नबी की इक्तदा के अंदर इसने मेरी तरफ इशारा किया था, अल्लाह इसको माफ कर दे। अल्लाह ने भी बख्शिश के बहाने बनाए हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 के करीब है। कुरैश मक्का वलीद बिन मुगीरा को सही सालम देखकर खुदाले पकड़ते हैं, दीवारों को गिरा देते हैं। हर
ایک کے ذمے مختلف دیوار کا کام آ رہا ہے، وہ دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. اب ایک عجیب مرحلہ آن پڑا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، فقاہت، فہم و فراست کا انمول واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا. حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا. اب یہ شرف اور منزلت کی بات تھی. دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کو وہ بھی عظمت والا سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ حرام پیسہ نہیں لگا رہے، حلال سے تعمیر کرتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ بات بھی میں آپ کو بتلاؤں، حتیم کا ایک حصہ جو خانہ کعبہ گئے ہیں، یہ جو ایک گلائی ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی. خانہ کعبہ کی دیوار یہاں پہ تھی حضرت ابراہیم کے دور میں. قریش مکہ کے پاس سارا حلال فنڈ جمع کر کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس دیوار کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیتے. اتنے پیسے نہیں بچے، حرام استعمال نہیں کیا. اور انہوں نے کہا اس کو اونچا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو چند ہاتھ اونچا کر دیا جائے، جو آج آپ کے سامنے نظر آتا ہے. چند ہاتھ اونچا کرو، باقی کو تعمیر کر لو. اب وہ تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کے قریب جب پہنچے، ہر قبیلے نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا، یہ ہمارے جد امجد نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، میں رکھوں گا. لڑائی پڑنا لگی، میں رکھوں گا. یہ ابراہیم ہمارے والد نے رکھا تھا، میں رکھوں گا. قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑتی. ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا سنو میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارا آپس میں جنگ و جدل ختم ہو جائے. لڑ کے ہم تھکے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر کے تھک چکے ہیں، چھوڑو یہ لڑائی. کیا کیا جائے؟ جو مسجد میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو فیصل مان لیں گے. اللہ کا کرنا ابھی نبوت بعثت کا اعلان نہیں ہوا، کیا دیکھا؟ سامنے سے آمنہ کے لال آ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے قریشی مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اللہ کی قسم بہترین عادل آ گیا، بہترین منصف آ گیا، جو کہے گا مان لیں گے. ولید بن مغیرہ نے تجویز پیش کی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا. داخل ہوئے شان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا. نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہلمو صوبہ، ادھر لاؤ ایک کپڑا. اس کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا اس کو سارے قریشی سردار پکڑ لیں جن جن کا کلیم ہے، ان کے باپ نے رکھا تھا. سب نے اس کپڑے کو پکڑا، اس کپڑے کو اونچا کرنا شروع کیا. جب حجر اسود کے مقام پہ پہنچا تو یہ شرف، یہ بزرگی، یہ فضیلت بھی اگر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا، اس کی جگہ پہ فکس کر دیا. سارے مطمئن. وہ جنگ جو قتل و قتال کے اوپر منتج ہونے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی کی وجہ سے وہ آسانی سے سارا معاملہ نمٹ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قریش نے تحسین کی نظر سے دیکھا کہ ان کی فہم و فراست ہے، ان کا ایک بہترین عدل کا سسٹم ہے. اب بات آئی ہے بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، تو چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے نا، یہ حضرت ابراہیم سے کچھ مختلف کیسے ہوئی کہ حتیم کا حصہ اگلی گلائی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی. یہ حتیم باہر رہ گئی. اب اس کے اوپر چھت نہیں تھی، پہلے قریش نے چھت ڈال دی. اور اس چھت کے حوالے سے بھی دیکھیے اللہ کی قسم اسلام میں ایک ایک واقعے کی جزیات، تفصیلات اس طرح موجود ہے کہ انسان حیران رہ جائے. کوئی آج اٹھے اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا خانہ کعبہ کے چھت کے اندر جو 6 پلر استعمال ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں. ایک کشتی جدہ آئی تھی فلاں قبیلے کی، وہ ٹوٹ گئی، اللہ نے ہی بھیجی تھی. اس کی لکڑیاں جو بچی خانہ کعبہ کی چھت، ایک ایک تفصیلات بعثت سے قبل کی موجود ہیں، نبوت سے قبل کی موجود ہیں. اور یہاں پہ ایک گروہ ایسا آج کل سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے، جی حدیث ہم نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے. جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا، اللہ کی قسم ہمارے دل میں حدیث کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا. دیکھیے حجیت حدیث کی کتنی بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کا وجود. ایک وقت آئے گا کچھ لوگ مسندوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کہنا شروع کر دیں گے جب ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان جائے گا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں قرآن کافی ہے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے امت کے اندر جن کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن میں سے حلال حرام دکھاؤ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلاتا ہوں کہ قرآن میں بھی حرام اور حلال کا ذکر موجود ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حرام و حلال کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ جو حتیم کا حصہ تھا یہ باہر چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر کی جو چند عرصہ خلافت رہی ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں ضروری، بعض لوگوں نے صحابہ کے اوپر یہ تان بھی کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کیا اپنی خلافت میں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے مشرق اور مغرب کی طرف۔ قریش نے جب دروازہ بنایا زمین سے اونچا کر کے بنایا جہاں پہ آج موجود ہے، جہاں پہ آج موجود ہے۔ کیوں بنایا تھا اونچا کر کے پتہ؟ یہ چدراہٹ کی، یہ اجارہ داری کی ایک نشانی قائم کی کہ ہم قریشی جس کو چاہیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے، اگر زمین کے قریب دروازہ ہوا جو مرضی داخل ہو جائے گا، اونچا بناؤ۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے مورخین نے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کہ سیلاب اس دیوار سے اوپر تو نہیں جا سکتا، اس دروازے سے نیچے نیچے پانی رہے گا، خانہ کعبہ کے اندر نہیں جائے گا، اونچا دروازہ لگایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے دروازوں کو نیچا کیا، آمنے سامنے جہاں پہ یہ دروازہ اس کے نیچے دروازہ کر کے سامنے اس کے اپوزٹ بھی ایک دروازہ لگایا۔ آج کوئی خانہ کعبہ جائے کبھی غلاف اٹھایا ہو تو آپ اس دروازے کے آثار مختلف رنگ کی ٹائل کے اندر جو فرق آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پہ دروازہ لگایا اپوزٹ سمت میں، حتیم کو اندر کیا، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تھی، کیا اے عائشہ یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر ان کا اسلام جدید نہ ہوتا یعنی نیا نیا نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ابھی شامل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم طواف حتیم کے باہر سے ہی کرتے ہیں، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا چاہیے، جس نے طواف کرنا ہے حتیم کے باہر سے کرے کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ معاملہ سارا کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت کے اندر اس خانہ کعبہ کی جو آج نقشہ ہے اس کو اسی نقشے کے اوپر استوار کر دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی کسی نے اس نقشے میں تبدیلی کرنے کی خواہش نہیں سوچی۔ یہ مختصر سا معاملہ بیت اللہ کی مختلف اوقات میں تعمیرات کا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ بھی بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ منکرین حدیث نے نبی کریم جو تاریخ عربوں کی اتنی مضبوط ہے کہ خانہ کعبہ کے چھتوں کی لکڑیوں کے اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے کہ کس کشتی کے کس قافلے کی کشتی کے موجود ہیں، ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہوئے آج کل انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا۔ آپ مجھے بتائیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ اصل میں وہاں پہ، لیکن آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مردار کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے نا مردار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرداروں میں سے 2 کی اجازت دے دی۔ کون سے 2؟ علم ہے نا، مچھلی کی، مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی، مردار ہے، مردار تو حرام ہے۔ اور منکرین حدیث ذرا اپنی عقل کے اوپر ماتم کریں، قرآن پاک کی تشریح توضیح بیان کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نبی کو یہ اختیار ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کرے۔ آپ نبی کا یہ اختیار خود سے لینا چاہتے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے منکرین حدیث کے نزدیک تو ساری مچھلیاں حرام ہو گئی کیونکہ مردار حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مردار کی بھی بات سن لیجئے، پچھلے دنوں یہ بھی بڑا ٹاپک چلا میڈیا کے اوپر، جراد۔ جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی دل کو۔ ٹڈی کی ایک قسم جو فصلیں کھاتی ہے اس کو پکا کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا۔ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہو آپ کو بلا مکروہ لگے، آپ بلا اس کو نہ کھاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو بطخ کھانے میں الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگ خرگوش نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ مختلف جانور ہرن وغیرہ کھانے سے ان کو کراہت آتی ہے۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے گھر میں جانور پالا ہو یا گھر میں مرغی پالی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جانور جو پالا ہے اس کو کھاتے ہوئے کراہت محسوس ہو. یہ تو طبیعت کا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ کی طبیعت میں کوئی چیز کراہت والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کہ اسلام میں حرام ہے. جراد اسلام میں حلال. اسی طرح سمندر کا مردار. بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ سمندر اور دریا میں سے، اس میں تو اتفاق ہے، جو چیز سمندر سے نکالی مر گئی حلال، سمندر سے نکالی مر گئی حلال، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے؟ سمندر سے نکالی تو زندہ رہی. بعض لوگوں کے نزدیک وہ حلال ہے، لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ جو چیز سمندر اور پانی سے نکل کے زندہ رہے اس کے اوپر پھر احکامات خشکی کے لگائے جاتے ہیں. پھر احکامات خشکی کے ہوں گے. مثلا مگرمچھ ہے، اس کو پانی سے نکالا جائے مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا. اب حکم کیا دریا کا لگے گا؟ جن کے نزدیک دریا کا لگتا ہے ان کے نزدیک حلال ہے کہ پانی کا جانور ہے، پانی سے نکلا حلال ہے. ایسی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو پانی سے نکل کے نہ مرے، یعنی مردار نہ ہو، پانی کا مردار حلال ہے. جو نکل کے نہ مرے اس کا حکم دوبارہ خشکی کی طرف لوٹا جائے گا. اور رینگنے والے حشرات میں سے ہر جانور خبائث کے اندر آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رینگنے والے، جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، ان کی حرمت کا ذکر ہے، سوائے ایک استثناء کا موجود ہونا الگ بات ہے. وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ ایک استثناء موجود ہے، اس لیے مگرمچھ حرام، کچھوا نکلا زندہ رہا حرام. جو لوگ سمندر کے جانوروں کی مطلق حلت کے قائل ہیں ان کے نزدیک حلال ہے. یہ علماء میں جزوی سا اختلاف موجود. آگے آئیے، اگر بات آئی ہے اس بات کو کھولیے کہ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی تمیز کیسے کرنی ہے. حدیث نے بتانی ہے، حدیث سے سمجھ آئے گی. ورنہ تو معاذ اللہ اگر منکرین حدیث کے عقیدے پہ چلے جاؤ. اور دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری، ان کا ایک منکرین حدیث سے سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے، سب شاہد ہے جو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ کتا کہاں پہ حرام لکھا ہے قرآن پاک میں؟ کہتا کتا حلال ہے. آپ ایک بات بتائیے، جو بندہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک تو کتا بھی حلال ہو جاتا ہے کھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یاد رکھیے، کلیہ، ہر وہ جانور، کلو ذی ناب من السباع، ہر وہ بری اور خشکی کا جانور جس کے دو نکیلے دانت ہوں، جن کو کینائنز بھی کہتے ہیں اور جن جانوروں کو انگلش میں کارنیورس کہتے ہیں، جن کے یہ دو نکیلے دانت ہوں، ہر وہ جانور حرام ہے. خشکی کا ہر وہ جانور حرام ہے. کتنا آسان کلیہ ہے. اس کلیے سے ایک بات مفہوم مخالف کی کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ جانور جس کے دانت سیدھے ہیں وہ حلال ہے. اشکال پیدا ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ کی قسم شریعت ایسی مکمل کامل ہے. منکرین حدیث کہاں پہ سر چھپائیں؟ بتائیے، دانت سیدھے ہونے سے ایک اشکال ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ گدھا، جو گھریلو گدھا ہوتا ہے، یہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہیں، اس کی نوک موجود نہیں. لیکن قربان جائیں شریعت کی کاملیت اور اکملیت کے اوپر اور دین کے مکمل ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کیونکہ پتا تھا کہ کل کو میری امت میری اس حدیث کو سنے گی جس کے دان نکیلیاں صرف وہ حرام سیدھے والے حلال، گدھا بھی نہ کھا جائیں. کہا لیکن یاد رکھنا گدھا گھریلو جو ہے یہ حرام ہے، نام لے کے. اور اس حدیث کو بھی بعض لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ تھے وہ کیا ہے کہ آج میں اپنی امت کے اوپر گھریلو گدھا اور متا کو حرام کرتا ہوں. ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے جو متا کے قائل ہیں وہ گدھے کی علت کے بھی قائل ہیں. لاہور کے اندر آپ کے سامنے بڑی مشہور ایک مذہب کا حیض صورت رہی ہے، لاہور میں گدھے کھلاتے رہے. ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک گروہ ایسا موجود ہے جن کے نزدیک متا اور گدھا حلال ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، کلو ذی مخلب، پرندوں کے اندر تینوں کلیے اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کبھی حلال و حرام کے درمیان کنفیوژن نہیں کریں گے. نکیلے دانت والا جانور حرام، سیدھے والا حلال سوائے گدھے کے. ہر وہ جانور، یہ زمینی کے بارے میں، اور ہر وہ پرندے کے بارے میں منت طیور کیا ہے، کلو ذی مخلب، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے، چونچ سے نہیں،
کتنا آسان کلیہ. اللہ کی قسم شریعت اتنی سیدھی سادی عام فہم ہے. ہر وہ پرندہ جو جھپٹا مارے اپنے پنجوں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ نہیں، چونچ سے کوئی مچھلی کھائے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف گوشت اور حرام ہوتا ہے. نہیں، گوشت حرام کی علت نہیں ہے. حرام کی علت پنجہ یا چونچ ہے. چونچ سے کھانے والا حلال ہے، چاہے وہ پنجہ استعمال کر رہا ہے. مرغی کئی مرتبہ کھانے کے اندر پنجہ استعمال کرتی ہے، لیکن کیا پنجے سے جھپٹتی ہے؟ چونچ سے کھاتی ہے. چونچ سے جو جانور پرندہ چونچ سے کھاتا ہو حلال ہے، پنجے سے جھپٹتا ہو حرام ہے. اور ایک اور بات کر کے یہ بات کو ختم کروں گا. جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قتل منع کیا ہو یا جن کی قتل کی اجازت دی ہو، یہ دونوں حرام ہوتے ہیں. جن کا قتل منع ہے تو ان کا عقل کیسے حلال ہو سکتا ہے، اور جن کو قتل کی اجازت ہے ان کا ذبح کیسے حلال ہو سکتا ہے. یعنی یہ کلیہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قتل سے منع کیا، کن کے قتل سے منع کیا؟ حشرات خبیث ہیں، آپ سب کو پتا ہے، کیڑے مکوڑے، لال بیگ، مچھر، مکھی وغیرہ. لیکن ایک اشکال یہاں پہ بھی آ سکتا تھا، قربان جائیں اللہ کی قسم شریعت کے اوپر. ایک اشکال آ سکتا تھا کہ حشرات میں سے ایک کیڑا ایسا ہے جو پاک اور طیب ہے. بتائیے کون سا؟ شہد کی مکھی، چنتی پھولوں کا جوس ہے، اس سے ہم شہد کھاتے ہیں. اشکال آ سکتا تھا یہ تو پکیزہ اور طیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کے قتل کو منع کر دیا، نام لے کے. اسی طرح بعض مشکل جانور انسان کو کنفیوز کر سکتے تھے. مینڈک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اس کا قتل حرام ہے. شہد کی مکھی کا قتل حرام ہے. جن جانوروں کا قتل حرام ہو ان کا عقل بھی حرام ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا نام لے کے قتل کی اجازت دی وہ بھی حرام ہے. وہ کون سے ہیں؟ کوے کے بارے میں اشکال آ سکتا ہے، اور ہمارے بعض فقی دوستوں کو اشکال آیا، اور اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ فیصلہ آباد میں انہوں نے دعوت کی کووں کی، معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 فاسق اور دیگر جانور بھی ہیں جن کو نبی کریم نے کہا قتل کی اجازت ہے. 5 فاسق جانور کون سے ہیں جن کے قتل کی اجازت ہے؟ کوا، چیل، بچھو، سانپ. چاہے آپ حالت حرام میں بھی ہو ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیت دے رہے. اور وہ کتا جو باولا ہو جائے، اب آپ بات سمجھیے کہ جن کے قتل کی حکم آ جائے یا جن کے قتل سے منع کر دیا جائے وہ دونوں بھی حرام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں پی ٹی اے کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا. آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، ایک خوشخبری کی بات ہے اور ایک دکھ کی بات ہے. سب سے پہلی جو خوشخبری کی بات وہ یہ ہے کہ نیلا احسان کا اکاؤنٹ جب ہم نے گزشتہ ہفتے اس آواز کو اٹھایا 1 گھنٹے کے بعد بلاک کر دیا گیا، لیکن باقی جو دیگر 2 اکاؤنٹ ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. پی ٹی اے ابھی بھی اس کے اندر سستی سے لیت و لال سے کام لے رہی ہے. اور آپ کے سامنے جو مقدمہ ہم نے پچھلے جمعے رکھا تھا، حیران کن بات ہے، اسمبلی کے اندر 2 وزیر اس کے اوپر چیختے چلاتے پائے گئے کہ ہماری عزت چوک اور چوراہے میں جو مرضی رکھ دے. فواد چودھری نے اور زرتاج گل نے اسمبلی میں تقریر کی، یہی ہمارا مقدمہ ہے، ہمارا بھی یہی مقدمہ ہے
کہ تمہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، عدلیہ کو اپنی عزت کے لیے توہین عدالت کے ضابطے، ڈیفیمیشن کے قوانین ہر بندے کے حد کے عزت کے موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر کوئی ضابطہ، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. اس کو حرکت میں آنا چاہیے. باقی 2 اکاؤنٹ جن کی ہم نے درخواست دی ہے پی ٹی اے، اس کے بارے میں بھی جلد فیصلہ کرے. اور نہ صرف ہمارا مطالبہ صرف اکاؤنٹ کی بلاکنگ کا نہیں ہے، ایک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، باقی 2 آپ نے کرنے ہیں، صرف یہاں تک محدود نہیں رہنی چاہیے بات. آئی پی ایڈریسز، ان کا ڈیٹا سائبر کرائم ایکٹ میں ایف آئی اے میں ہماری درخواست موجود ہے، اس کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے کہ آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے اپنی آواز کو مسلسل اٹھائیں. اور دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑا عجیب و غریب بات ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی. پاکستان کی ایک پارٹی ہر بندے کو اینٹی آرمی، اینٹی فوج، اینٹی پاکستان اور غدار کا لقب دینے میں تیز ہے. اللہ کی قسم آج میں یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کا مذہبی طبقہ، ہم نے عمران خان کے خلاف ایجیٹیشن کی ہے، ہمارے عمران خان صاحب سے سیاسی اختلافات موجود ہیں، دھرنا ہوا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلافات کیا ہیں؟ پولیٹیکل. یہ اختلافات کیا ہیں؟ سیاسی اختلاف. سیاسی پسند ناپسند کا اختلاف ہونا کیا اس بات کی دلالت ہے کہ جو بندہ سیاسی طور پہ اپنا لیڈر کسی کے ماتحت ہو کے نہ چنے وہ اینٹی آرمی ہے، اینٹی فوج ہے؟ یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، مذہب پسندوں کے خلاف ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ یہ جی اینٹی فوج ہے، یہ جی اینٹی آرمی. اللہ کی قسم ہم اینٹی فوج، اینٹی آرمی نہیں ہیں. ہمیں ان فوجیوں کی قربانیوں کا احساس ہے جو سیاچین کے اوپر -50 ڈگری کے اوپر ملک کو سرو کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو سرحدوں کی، یعنی یہ احادیث معاشرے کے اندر علماء پھیلاتے ہیں کہ سرحدوں کی نگرانی کرنے والے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، سرحد کی پہرا دینے والی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، شہید کا جو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ باتیں آپ کو کون بتاتا ہے؟ علماء، مذہبی رہنما. ہم کیسے فوج کے خلاف ہیں؟ آپ ہماری سیاسی مخالفت کو ایک پارٹی لے کے پورٹرے یہ کر دیا جی مذہبی طبقہ اینٹی آرمی ہے. کوئی پاکستان کا مذہبی طبقہ اینٹی آرمی نہیں ہے. اور یہ بات آج یاد رکھیے، ہم پاکستانی آرمی کے یہ جو جغرافی، جس طرح مولوی اور اسلام پسند اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، اسلام کا چوکیدار ہوں، اسی طرح کوئی فوجی ملک کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ملک کا چوکیدار ہے. اور چوکیدار سے نفرت ڈاکوئی کرتا ہے، چوکیدار سے اسی کو نفرت. ہمیں فوج سے کوئی اس بارے میں اختلاف نہیں، بلکہ میں یہ بات آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ نے ملک جن حالات کا شکار ہو رہا ہے اور عالمی دنیا میں جس طرح ایک خاص جال بنا جا رہا ہے، ایک خاص پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کو ٹارگٹ بنانے کی، آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ نے اس بارے میں الرٹ رہنا ہے. ایک خاص طور پہ برین فیڈنگ، برین واشنگ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے فتنے باز موجود ہیں جو کر رہے ہیں. آپ نے عراق کا حال نہیں دیکھا، آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ آپ نے لیبیا کا حال نہیں دیکھا، آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ آپ نے افغانستان کا حال نہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم یہ امت ہے، رونے کی بات ہے کہ قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. جس امت کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، اس امت کا ایک حصہ صدام حسین کی شہادت میں جشن منا رہا تھا. منایا گیا کہ نہیں بتائیے؟ معمر قذافی کے قتل کے اوپر جشن منایا گیا. اب یہ سلمانی جہاں بحق ہوا ایک طبقہ جشن منا رہا ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ ساری افراتفری کس لیے؟ ان کے پاس مضبوط فوجیں نہیں تھیں. ہم سیاسی طور پہ سیاسی پسند ناپسند کوئی اس کے اوپر حاکم یا حکم یا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہر ایک کو آزادی ہے، ہر ایک بندے کا اپنا ویژن ہے، لیکن قومی سلامتی کے ہر ایشو کے اوپر میں اور آپ سب کے سب فوج کے ساتھ ہے. قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر مطلب سمجھ لیجئے یہ ہے. آج آپ نے اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو کھلا رکھنا اور یہ بات سمجھنی ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے میں ہوں، چاہے کوئی نقوی ہو، چاہے کوئی رضوی ہو، چاہے کوئی جعفری ہو، جو بھی ہو، ہم میں سے جو بندہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کرے گا وہ نہ پاکستان سے مخلص ہے نہ اسلام سے مخلص ہے. آپ نے ان ملکوں کا حال دیکھ نہیں لیا؟ آپ نے ایران، عراق، شام، سیریا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟
वहां पे क्या इस फसाद के नतीजे में मिला, और कोई इदारों को डिक्टेट करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जी अगर ऐसा ना हुआ, एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इदारों को, फौज को डिक्टेट करा रहा है कि अगर ऐसा ना किया गया तो हम फला फला के ऊपर हमला कर देंगे। जो चाहता है अमेरिकी और ईरानी जंग में हिस्सा लेने, हम उसको ऐलान करना चाहते हैं वो ईरान चला जाए। पाकिस्तान को हम शिया सुन्नी जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। हमारे बेशक इख्तिलाफ अकीदे और इबादत के मौजूद हैं, लेकिन यह बात भी याद रखिए, मुआशरती मामलात में अल्लाह की कसम उम्मत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आज भी एक है। बताइए दुनिया का कौन सा फिरका ऐसा है जिसमें सूद हलाल है, डकैती हलाल है? किस फिरके में है? मुआशरे की जितनी कबाहतें हैं, शराब किस में हलाल है? नहीं है। मुआशरती मामलात के अंदर हम एक दूसरे के साथ 70 बरस से रह रहे हैं और आगे भी रहना है, तो कोई बंदा, कोई रहनुमा ये ना करे कि पाकिस्तान को शिया सुन्नी जंग का मैदान, यही अगियार चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है इस सारी प्लानिंग के पीछे क्या है? क्या ईरान के ऊपर हमला करना? मैं सिद्ध के दिल से समझता हूं, मेरे अभियान गलत हो सकता है, नहीं, इसका मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और एक और अहम ऐलान करना है, आपके सामने सिर्फ 3 माह रमजान में बाकी हैं, आप सब साथी बढ़ चढ़ के इन तमीरात में हिस्सा ले। सुबह